أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه مشرکین پر بہت بھاری ہے اور بہت بڑی چیز ہے ما وہ توحید تدعوہم الیہ جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. یہ فاعل ہے ما موصولہ، اس سے معرفہ مراد توحید کبر کا فاعل بنے گا. کبر ما تدعوہم الیہ مشرکین پر بہت بھاری ہے ما وہ توحید کی جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں. لیکن توحید کا علم اللہ ہر انسان کو دیتا نہیں ہے، وہ خدا کا دین ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی توحید کی طرف اور اپنی ذات کی طرف جس کو چاہتا ہے اس کو پسند کر کے بلاتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور رہنمائی کر لیتا اپنی ذات کی طرف من ینیب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس لیے ایک تو اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کی رضا ہے مولانا، دوسری چیز یہ کہ جو میرے اختیار میں ہے میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے سینے میں، اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ میری جھولی کے اندر اپنی توحید کو ڈال دے گا. دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا انتخاب بھی ہے، دوسرا انسان کی اپنی اختیاری کوشش بھی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اللہ اپنی توحید اور اپنی ذات تک رہنمائی کر لیتا ہے. مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جس کا رجوع ہی نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا. وما تفرقوا، پھر یہ کہ لوگوں نے توحید میں اختلاف نہیں کیا انبیاء کے بعد. الا من بعد ما جاءهم العلم، ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس یہ کہ علم یقینی آ گیا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، جو بار بار آپ پڑھتے رہتے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، ہاں یہ ہے کہ ان کے پاس جب علم توحید آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بغیا بینہم، مفعول لہ ہے، زیادتی کر کے بغیا بینہم، یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. ولولا کلمت، اب توحید میں اختلاف کرنے والے ہلاکت کے قابل ہے. جو دین میں اختلاف کرتے توحید میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. لیکن اے اللہ ایسے بے غیرتوں کو آپ مہلت کیوں دیتے ہیں؟ تو جواب دیتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَابِقَةٌ مِّن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مَوْجُودَةٌ، آپ کو بتا چکا ہوں. اگر یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ، اگر اللہ کا وعدہ جو کہ سابق پہلے ہو چکا ہے لوح محفوظ میں، ایک وقت مقرر تک، کسی کو 90 سال تک زندہ رہنا ہے، کسی کو 100 سال تک، کسی کو 60 سال تک، اگر یہ وعدہ اللہ کے نہ ہوتے تو اس میں لوح محفوظ کے اندر لقضی بینہم، ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. کلمت موصوف ہے، سبقت من ربک، یہ ضمیر فاعل مل کر کے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے الی اجل مسمی، یہ پورا جملہ صفت ہے کلمتوں کے لیے. یہ بنے گا مبتدا اور موجودتن اس کی خبر ہے. لولا کے بعد خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے جبکہ افعال عامہ میں سے ہو، افعال خاصہ میں سے تو حذف نہیں کرتے. تو یہ پورا ابھی ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے شرط، مبتدا خبر مل کر کے لولا کے تحت شرط. لقضی بینہم، ان کی ہلاکت کا فیصل ہو چکا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، جن لوگوں نے اختلافات کیے، من بعدہم کمانا من بعد ما تفرقوا، ابھی یہ بھی آپ کے سامنے گزرا، من بعد ما تفرقوا بغیا بینہم. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، وہ اہل کتاب جن کو کتاب، اورثوا الکتاب، اوتوا نصیبا من الکتاب، اور آتیناہم الکتاب، سب کا فرق بتا چکا ہوں آپ کو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد جن کو کتاب دی گئی، لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مِّنَ التَّوْحِيدِ مُرِيبٍ، لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ، وہ شک کے اندر پڑے، ان کا خبر ہے، لام اس پر داخل ہو گئے. لَكَائِنُونَ فِي شَكٍّ مِّنَ التَّوْحِيدِ، توحید کے بارے میں شک میں ہے، لیکن کس قسم کا شک ہے؟ مُرِيبٍ، جو بے چین کرنے والا، تڑپا دینے والا. منافق ہمیشہ بے چین رہتا مولانا. جب مسئلہ یہ ان کان الامر کذالک، اس لیے فرماتے ہیں فدعوا لذالک، ذالک کا مشار الیہ الذی اوحینا الیک، آپ کی طرف جو ہم نے قرآن وحی کی ہے، وحی جلی وحی خفی، عموم کا ترجمہ کرو یا صرف وحی جلی کا، جو قرآن آپ کی طرف وحی کی ہے، جو توحید لے کر کے آپ کے پاس آ گیا. فدعوا لذالک، فدعوا لذالک، اسی کے یہ لام الہ کے معنی میں ہوگا. فدعوا الی ذالک، اسی کی طرف یہ ہے کہ آپ دعوت دے دیں لوگوں کو. ایک یہ کہ لام کو الہ، دوسرے یہ کہ اسی کی وجہ سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس لوگوں کو دعوت دے دیں. واستقم استقامتا کائنتا کما امرت، لیکن ایسے استقامت اختیار کرو جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. ایک استقامت تو ہوتا ہے نا کہ جب جہاں پر کوئی مسئلہ نہ ہو ہر بندہ کہتے ہے کہ ماشاءاللہ میں دین پہ ٹھہرا ہوا ہوں، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں. دوسرے استقامت وہی ہے، خیال کر لینا جس قسم کے بھی حالات آ جائیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا،
اگر تھوڑا سا میلان بھی آپ نے ظالموں کی طرف اور ناجائز لوگوں کی طرف تھوڑا سا میلان بھی ظاہر کیا تو میں رب آپ کو نہیں چھوڑوں گا، فتمسکم النار، جہنم کی عذاب آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اڑے پڑھیں، استقامت تو دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک استقامت ماشاءاللہ ہر بندہ کہتے ہیں کہ میں استقامت پر ہوں، سمجھیے، دیوبندی ہوں میں استقامت تو اس وقت آ جائے جب حالات آ جائے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، تو یہ جل تو اس لیے استقامت مطلق استقامت مطلوب نہیں ہے، بلکہ استقامت مطلوبہ، فاستقم استقامتا کائنتا کما امرت، اور ما امرت کون سا استقامت ہے؟ وہی ہے جو سورہ ہود کے اندر ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و امثالها، سورہ ہود نے اور اس جیسے دیگر سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اڑے ہو گیا جی، وہ اسی میں حکم ہے، فاستقم استقامتا کائنتا کما امرت، جیسے کہ آپ کو حکم ہو رہا ہے، یہ مصدری ہوگا، ولا تتبع اهواهم، ان کی خواہشات کی کبھی پیروی نہیں کرنا، وقل آمنت بما انزلہ اللہ من کتاب، وقلت بما آمنت بما انزلہ اللہ من کتاب، یہ ماں کا بیان ہے، بما انزلہ عائد محذوف ہے، من کتاب اسی کا بیان، اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ یہ کہہ دو کہ آمنت، میں محمد رسول اللہ میں بھی ایمان لا چکا ہوں، بما اس قرآن پر اور اس حدیث پر، انزلہ اللہ من کتاب، اللہ پاک نے جو اتاری ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ اب ٹھہر رہی ہے، سمجھنا مسئلہ، ہم لوگ مومن ہیں اور کتاب اللہ مومن بھی ہے، ہم لوگ مومن ہیں، محمد رسول اللہ مومن بھی ہے، مومن بھی جس پر ہمارا ایمان ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ میں؟ خود محمد رسول اللہ مومن بھی ہے اور خود آپ کی ذات مومن بھی ہے۔ یہ فلاسفہ کی ماں مر گئی، استاخو بڑ بچے۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ فعل اور انفعال، فاعل اور مفعول بھی دونوں جمع نہیں ہوتے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جیسے کہ بیل بہت کم ٹیٹ مارتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ گدھا زیادہ مارتا ہے، فلاسفہ ٹیٹ بہت مارتے ہیں، یہ فلسفے میں آپ نے پڑھا ہے، کیا سمجھ میں آ گیا؟ یعنی مومن الگ ہے، مومن بھی الگ ہے نا، ہم مومن قرآن و سنت مومن بھی ہے، ہم مومن محمد رسول اللہ مومن بھی ہے، لیکن خود محمد رسول اللہ، خود نبی کا اس پر ایمان ہے، تو خود نبی اس شریعت کے بارے میں اور اپنی ذات کے لحاظ سے، رسالت کے لحاظ سے نبی مومن بھی ہے اور نبی کی ذات مومن بھی ہے، فعل اور انفعال دونوں جمع ہو گئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، نبی کا ایمان بھی اس پر ہے۔ کاش کی زبردست بات تھی اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتی، نہیں آئے تو کھڈے میں جاؤ، اور کیا، ہر بات تھوڑی سمجھانے کی ہوتی، سمجھے؟ جب فلاسفہ ٹھوکر کھائیں تو آپ بھی تو ٹھوکر کھائیں گے، نہیں کہیں گے، سمجھے؟ اس لیے وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لاعدل بینکم، اور مجھے حکم ہو گیا کہ میں عدل کا فیصلہ تمہارے درمیان میں کروں۔ اللہ ربنا، اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، وربکم، اللہ ربنا وربکم، لنا اعمالنا التوحیدیہ الاخلاصیہ، ہمارے لیے ہمارے اعمال توحید، لنا ہمارے لیے، ولکم اعمالکم الشرکیہ، اور تمہیں تمہارا شرک مبارک ہو۔ لا حجت، لا خصومت بیننا وبینکم، لا خصومت کائنۃ واقعۃ بیننا و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، ہمارا کام صرف تبلیغ ہے۔ اللہ یجمع بیننا یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ہمیں جمع کرے گا، پتہ چلے گا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سیاہ کا سیاہ، سفید کا سفید پتہ چلے گا۔ اللہ یجمع بیننا و الیہ مسیرنا، ہم سب اسی کے پاس لوٹ کر کے جائیں گے۔ و الیہ مسیرنا، یہ و الیہ المسیر، یہ بے نہیں و الی اللہ ترجع الامور والا ہے، سمجھے؟ سمجھ رہی میں؟ ہمارا اور آپ کا مسئلہ اختلاف ہونا و اختلافکم فی التوحید، ہمارا اور آپ کا اختلاف توحید کے اندر، امر من الامر وکل امر یرجع الی اللہ، فہذا الاختلاف یرجع الی اللہ، یہ اختلاف بھی اللہ کے پاس، و الیہ مسیرنا، یہی ہے، و الی اللہ ترجع الامور والا۔ اس کے بعد خود بتاتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له، من بعد ما استجیب له، یہاں پر وقف کرو گے، جو لوگ جھگڑتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، فی اللہ یعنی فی دین اللہ و فی توحید اللہ، اللہ کی وحدانیت میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما استجیب له، جبکہ یہ کہ وہ منوایا گیا ہے توحید، وہ مانا گیا ہے، انبیاء نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، وہ ہو گیا لہو نائب فاعل بنے گا استجیبہ کا، جیسے غیر المغضوب علیہم میں علیہم نائب فاعل بنایا۔ اے جنے دا پتر، پھر یہ موصول صلہ مضاف الیہ ہوں گے، من بعد مضاف الیہ مل کر کے اے جنے دا پتر یحجون کے ساتھ متعلق، یہ الذین مرفوع محلا مبتدا بنے گا، حجت و مبتدا ثانی، داحجۃ عند ربهم، یہ اس کے لیے خبر، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا اڑے جنے دا پتر الذین کے لیے، اور علیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان کا عطف ہے حجتہم داحجۃ پر، سمجھے؟ اے جنے دا پتر خبر پر،
وہ لوگ کہ جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کی توحید کے سلسلے میں من بعد مستجیب لہ جبکہ توحید کو مانا گیا ہے، انبیاء نے تسلیم کر دیا، منوایا گیا ہے، حجتہم داحضۃ ان کی یہ کی دلیل، ان کی دلیلیں داحضۃ بہت ہی کمزور ہوتی عند ربہم اللہ کے پاس اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، داحضۃ لیدحضوا لیزیلوا بہ الحق جو کل آپ کے سامنے گزرا اسی سے جنیدہ پتر داحضۃ زائلۃ ان کی ضعیف اور کمزور زائل ہونے والی دلیل ہے، وعلیہم غضب اسی قسم کے بے غیرتوں پر اللہ کا خصوصی یہ کہ غضب ہے، خاص خطرناک قسم علیہم انہی ہی پر خبر مقدم، ولہم عذاب شدید ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے۔ یہ ہو گیا مولانا، آ گیا۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان میں توحید جامع ہے مولانا، ورنہ شرک کا راستہ الگ ہے، کفر کا راستہ الگ ہے، اور ایمان کا اور توحید کا راستہ الگ ہے۔ فکما ان التوحید جامع بین الناس جیسے کہ توحید ہم سب کو جمع کرتا ہے، تو اسی طریقے پر کتاب اللہ بھی جامع بیننا و بینکم، کتاب اللہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں جامع ہے۔ اڑے سمجھ میں آیا؟ وہ یہ ہے اللہ الذی انزل الکتاب، اڑے ربط سمجھ میں آنی ہے۔ فکما ان توحید، اور وہ توحید تو کتاب اللہ کے اندر ہے، فکما ان توحید جامع بیننا و بینکم کذالک کتاب اللہ جامع بیننا و بینکم، کتاب اللہ پر متفق ہو جائیں وہ ہمیں جمع کر دے گا۔ اللہ الذی انزل الکتاب جس نے قرآن پاک اتار دی، معرف باللام سے قرآن مراد ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق ٹھیک طریقے سے آپ نے اتارا، والمیزان اور میزان اعمال کو، والمیزان کا الف لام مضاف الیہ کے وجہ میزان الاعمال میزان اعمال اللہ پاک نے اتار دیے جس سے اعمال کو تولا جائے گا۔ وما یدرک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم ہے شاید یہ کہ قیامت یہ کہ قریب ہو، وما یدرک لعل الساعۃ قریب، آپ کو لعل الساعۃ قریب، قریب یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے مؤنث ہے، یہ جواب دے چکا ہوں، اور یدرک اور ادراک دونوں کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں کہ کل ما ادراک فی القرآن، ادراک میں امکان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا محمد کو، لیکن یدرک والی خبر اللہ نے بتائی نہیں، اور یہ قیامت یدرک ہے، سمجھے؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ الادراک ما لیلۃ، اس لیے شب قدر کا نبی کو علم تھا، فرمایا کہ خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، اور فرماتے کہ میں نکلا کہ شب قدر آپ کو بتا دوں، لیکن فتلاحا رجلان من المسلمین، دو آدمی لڑ پڑے، فرفعت لہذا وہ آپ کے لیے آپ کے سلسلے میں اٹھایا گیا، وعسى ان یکون خیرا لکم، ہو سکتا ہے کہ یہ رفع تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدرک لعل الساعة تکون قریبا لعل الساعة قریبۃ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، بے وقوف لوگ یہ ہے کہ جن کا ایمان نہیں ہے وہ قیامت کے بارے میں قیامت 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 جلدی آ جاؤ، لاؤ لاؤ عذاب لاؤ، بے صد دکھاؤ، قیامت لاؤ، یہ بہا ضمیر کا مرجع قیامت، یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کے بارے میں جلد بازی کرتے ہیں وہ لوگ، الذین لا یؤمنون بها جن کا یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، ختم ہو گیا مولانا جملہ یہاں پر، والذین آمنوا لیکن ایمان والے یہ مبتدا ہو گئے، مشفقون من القیامت وہ قیامت سے خوب ڈرتے ہیں، ویعلمون ان کو یقین ہے، انہا الحق یہ قیامت یہ کہ برحق ہے اللہ کی طرف سے، الا اے جانوروں متنبہ ہو جاؤ، اے بے عقلوں متنبہ ہو جاؤ، کلمۃ الا للتنبیہ فتنبہوا ایھا المؤمنون، لوگوں متنبہ ہو جاؤ، ان الذین یمارون فی الساعۃ جو لوگ قیامت کے سلسلے میں لڑتے رہتے ہیں، یہ ان کا اسم ہو گیا الذین، خبر ان کی یہ لکائنون فی ضلال بعید، لکائنون فی ضلال بعید بہت دور کی گمراہی کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ باقی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم گمراہ ہے تو ہمارے پاس یہ دولت کہاں سے ہے، اگر تم لوگ ہدایت پر ہو تو تمہارے پاس روٹی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہم گمراہ ہے تو ہمارے پاس پیسے کہاں سے؟ اس وقت سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر پیسہ یہودیوں کے پاس ہے، سمجھ رہے؟ پوری دنیا یہ اسٹیٹ بینک یہ سب انہی کے ہے، انہی کے پاس جاتا ہے، اس لیے امریکہ ان کا بچہ ہے، سمجھ رہی میں؟ جو بھی وہ چاہیں اسی طریقے پر وہ کریں، سمجھے؟ ہمارے امیر المومنین بھی وہاں کا نمائندہ ہے، سمجھ رہی کہ پیسہ وہاں پر بہت زیادہ ہے، سمجھے؟ یہودیوں کے پاس جتنا بھی پیسہ یہود کے پاس ہو، لیکن چوتھے پارے میں آپ نے پڑھا ہے پھر بھی وہ بغیرت اسی طریقے پر یہ ہے کہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط ہے، ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھ رہی میں کہ خرگوش جو ہوتا ہے قحط سالی کے اندر اچھا ہوتا ہے، چربی آ جاتی ہے اس میں، لیکن آبادی کے اندر خرگوش یہ ہے کہ آپ کو دبلا پتلا ملے گا، سمجھ میں نہیں ہے؟ خرگوش
قحط سالی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی کے اندر خرگوش ٹھیک ہوتا ہے، جنگلی خرگوش کی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ خرگوش قحط سالی کے اندر ٹھیک ہوگا، اس کا گوشت صحیح ہوگا، کچھ چربی مربی کوئی چیز ہوگی، لیکن آبادی جب ہو اور فراوانی ہو تو اس میں مزہ نہیں ہوتا. آیا سمجھ میں؟ یہ خرگوش بے نہیں، یہ یہودیوں کا مزاج ہے اس کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب قحط سالی ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، زمین خشک ہے. میں اپنے علاقوں کی بات کر رہا ہوں، سرحد کی بات نہیں کر رہا. تو ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ جب قحط سالی ہے، زمین ہری بھری تو ہے ہی نہیں، تو خرگوش یہ نا کہیں سے کوئی اس کو تنکا منکا مل گیا، اس نے کھا لیا، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ماشاءاللہ زمین پہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا میں کھا چکا ہوں، کچھ بھی نہیں. آیا سمجھ میں؟ لہذا نفسیاتی طور پر اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی خوشی میں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آبادی کے اندر جب آبادی ہوتی ہے تو دیکھتا ہے ادھر ادھر کی جی ساری ہریالی ہریالی، اے تو نے کھایا کیا ہے؟ یہ تو سارے گھاس پڑے ہوئے، تو نے کھایا کیا؟ اس پریشانی میں اس کی حالت خراب ہو جاتی. اب بھی آپ دیکھیں نا کہ جن لوگوں کی طبیعت کے اندر کیا ہے، جو لوگ غصے والے نہیں ہوتے، جو لوگ زیادہ غصے والے نہیں ہوتے، جو لوگ حسد والے نہیں ہوتے، جو غصے والے نہیں ہوتے، حسد والے بھی نہیں ہوتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے کھانا ان کا زیادہ ہو یا کم ہو لیکن ماشاءاللہ لگے ہوئے تھے. اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں، جو لوگ کیا ہوتے ہیں، جن کے اندر حسد ہوتا ہے اور جن کے اندر بغض ہوتا ہے، وہ بالکل ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں. اب جیسے حماد کو دیکھو، یہ یکسخ غصے والا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہوگا یہ دبلے پتلے خدا کی پناہ، سمجھے میں لوگوں. اس لیے حضرت فرا نے، امام محمد موٹے تھے، بہت موٹے تھے، تو بتاتے ہیں کہ ما افلح سمین قط الا محمد بن الحسن الشیبانی، کوئی موٹا کبھی کامیاب نہیں ہوگا سوائے امام محمد کے، وہ خوب موٹے تھے. تو حضرت فرا نے کہا یہ روز بروز جو ہے نا موٹے ہوتے جا رہے، خیر تو ہے. اور فرا خود جو ہے نا ایسے ہڈی ان کا مجموعہ تھا. ایسے یہ ہمارے چوکیدار دیکھے آپ نے، انیس، سمجھے؟ دیکھا، بس 2 بانس کی لکڑیاں ان کے اوپر سر رکھا گیا، 2 بانس لکڑیاں ہیں ان کے اوپر کیا ہے، ایک سر رکھا گیا ہے، سمجھے؟ بس وہ اسی طریقے پر لگتا ہے ایسے. تو امام محمد نے فرمایا، تو حضرت فرا نے کہا کہ آپ اتنے موٹے ہوتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ میں اسلام پہ اتنا خوش ہوں کہ روز بروز پھولتا جا رہا ہوں، اور اسلام تیرے گلے میں پڑ چکا ہے، تو برہن ہم لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے لیکن تو اسلام سے پریشان ہے، اس لیے خدا پاک تیری چربی کو گلا دیتا ہے اور مجھے روز بروز اللہ تعالیٰ موٹا کرتا جاتا ہے. ما افلح سمین قط الا محمد بن الحسن الشیبانی، کوئی موٹا جنت میں نہیں جائے گا. یہ اس وقت کا ایک محاورہ ہے جو مشہور کرا. ٹھیک ہے پیر صاحب؟ اب یہ دیکھ اس قسم کے لوگ، ان لوگوں پر جنات کے اثرات ہوتے ہیں، بس یہی سی ہوگا، سمجھے؟ تو بتاتے ہیں کہ جی اگر آپ کو پیسے مل بھی گیا، یہ آپ کی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ پاک اپنے بندوں کو جانتا ہے، باریک بین ہے. فرماتے ہیں کہ مہربان ہے اور باریک بین. یرزق من یشاء، جس کو بھی وہ چاہتا ہے، سواء کان مومنا او کافرا، چاہے وہ مومن بھی ہو یا کافر ہو، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہو القوی، وہ پروردگار یہ ہے کہ طاقتور ہے. العزیز، وہ غالب ہے، اس لیے اس کے سامنے کوئی شفاعت یہ کہ بدون اذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر نہیں سکتا، جو کہ سورت کا مضمون ہے. آپ کو بتا چکا ہوں، نفی الشفاعت القہریہ جو سورت کا مضمون تھا. اللہ ہی طاقتور ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا. اللہ ہی غالب ہے، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا. باقی یہ ہے کہ اصل میری رضامندی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو دنیا کی کھیتی کو یہ کہ چاہے گا کہ مجھے دنیا مل جائے، نزد له فی حرثہ، دنیا کی اس کھیتی میں اس کے لیے اضافہ کریں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو آخرت، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، من کان یرید حرث الآخرہ، میں نے غلط، آخرت کی فرمات کھیتی کو جو چاہے گا، نزد له فی حرثہ، اس کو فی حرثہ، اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور آخرت کے علم اس کو دے دیں گے، اپنی رضامندی دے دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کو چاہے گا، نوتی منہا، دنیا میں سے دے دیں گے اس کو. لیکن پھر حقیقت یہ ہوگی وما له فی الآخرۃ نصیب، من زائد ہے، نصیب مبتدا، پھر آخرت میں اس کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. فی الآخرت حال مقدم بنے گا، اپنے
اپنے متعلق کے اعتبار سے نصیب سے، اور لہو خبر مقدم ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ ہر چیز کو اپنے طرف سے حلال بھی بناتے ہیں، کسی چیز کو حرام، اللہ کے حلال کو حلال، اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہیں، اپنے طرف سے، جیسے کہ کئی دفعہ آپ کے سامنے گزر، تو یہ بتا دیں کہ ان کے شرکاء اس قسم کا کوئی دین ان کے پاس لے کر آئے کہ یہ حلال و حرام کے قواعد اپنے طرف سے یہ کرتے ساخت بناتے رہتے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے یہ کہ پارٹنر ہے کہ اس قسم کے ان کے شریک ہے؟ شرکاء موصوف بنے گا، شرعوا لہم جنہوں نے ان کے لیے مشروع قرار دیا، ما ان باتوں کو کہ لم یأذن بہ اللہ جن کی اللہ نے اجازت نہیں، وہ کیا ہے؟ حالت کو نہیں کائن من الدین، دین کی بہت سی باتیں انہوں نے مشروع قرار دی ہے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی، یہ جملہ صفت بنے گا شرکاء کا، مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر قیامت کا مسئلہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، چونکہ فیصلہ کا دن مقرر ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت میں دودھ کا دودھ، پانی کا پینا، پانی کا پانی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک وقتی طور پر ان کو گرفت نہیں کرتا۔ ولولا کلمۃ الفصل، کلمۃ الفصل سے مراد یوم القیامت ہے، یوم القیامت فیصلے کا دن، وعدے کا وقت مقرر نہ ہوتا، لقضی بینہم، ان کے فیصلے ہو جاتے۔ وان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تر الظالمین، پھر ان ظالموں کو آپ مشرکین کو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن، چونکہ مسئلہ قیامت کا، تر الظالمین یوم القیامت، قیامت کے دن آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے، مشفقین، وہ ڈریں گے، مما، ان شرکیات سے کہ کسبوا، جس کا ارتکاب انہوں نے دنیا کے اندر کیا۔ تر الظالمین المشرکین، مشرکین کو آپ دیکھیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن، درحال اس طرح دیکھ، یہ دوسرا مفعول ہے، مشفقین، وہ ڈریں گے، مما، ان شرکیات سے کہ کسبوا فی الدنیا، دنیا کے اندر جن کا ارتکاب انہوں نے کیا، اور حال یہ وہ مما کسبوا ہو، جس شرک کا ارتکاب کیا اسے ڈرتے ہوں گے، اور حال یہ کہ وہ واقع بہم، یہ شرک ان کے سروں پر مسلط ہو جائے گا، اور اس شرک کے نتیجے میں ان کو جوتے پڑیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ الذین مرفوع محلا مبتدا بنے گا، خبر اس کی ہے، کائنون فی روضات الجنات، کائنون فی روضات الجنات، جنت کے باغات کے اندر ہوں گے، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان جنتیوں کے لیے، انہی کے لیے، ما یشاءون عند ربہم، اللہ کے جو بھی چاہیں گے، جس طرح بھی، جتنے بھی حوریں چاہیں گے، جتنے بھی نعمتیں چاہیں گے، سب کچھ ان کو ملے گا۔ البتہ اتنا نہیں ہوگا کہ مرد یہ کہے کہ میں عورت بن جاؤں، اور عورت یہ چاہے کہ اللہ مجھے شوہر بنا دو تاکہ میں اپنے شوہر سے بدلہ لے لوں، یہ نہیں ہوگا، باقی ہوگا، سمجھ رہی ہوں؟ ما من امر الا وقد خص منه البعض، یہ ما یشاءون مخصوص منه البعض ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، اے قربان جان سلیم اللہ تیرے انداز پہ، واہ سلیم اللہ، واہ شیخ الحدیث، آپ اگر قیامت کے دن چاہے کہ ہم استاد بن جائیں اور سلیم اللہ ہمارا شاگرد ہو جائے، ہم سلیم اللہ نے ہمیں سبق میں کھڑا کیا ہے، اے اللہ تو جنتیوں کی چاہت کو پورا کرتا ہے، تو اے اللہ ہمیں استاد بنا دے، سلیم اللہ کو ہمارا شاگرد بنا دے، تو یہ تمنا انشاءاللہ آپ کی کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، ہے سبحان اللہ، یہ تمنا آپ کی کبھی پوری نہیں ہوگی، آپ چاہیں سلیم اللہ کو کھڑا کریں اور خود بیٹھے رہیں، اس طرح کبھی نہیں ہوگا، اس لیے عام مخصوص من البعض ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم، میں آپ کو بتایا، یہاں پر بھی سمجھ شریف میں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات کائنون فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک المذکور هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ مذکورہ کامیابی کی جنت مل گئی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مل گئی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی مذکورہ خوشخبری ہے، یہی جنت ہے۔ الذی، ذالک مبتدا بنے گا، الذی یبشر اللہ عبادہ، اللہ اپنے خاص بندوں کو خوشخبری سناتا ہے، وہ اللہ کے بندے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے یہ کہ ایمان لایا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ پر کوئی فیس تم سے نہیں مانگتا، تبلیغ پر کسی قسم کا کوئی فیس نہیں ہے۔ مولانا قانون فقہا کا یہ ہے، الطاعات التی یعود نفعها الیہ، یہ جن عبادات کا نفع آپ کو خود ملتا ہے ان پر تنخواہ لینا، ان پر فیس لینا ناجائز ہے۔ نماز آپ پڑھتے اس کا نفع آپ کو ہے، تو میں نماز پڑھوں گا مجھے اتنا پیسے دے دو، اس کا کیا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اللہ آپ کا بھلا کرے، حج ہے، روزہ ہے کسی پر، تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا، تبلیغ بھی انہی میں سے۔ باقی متاخرین نے تدریس کے لیے، امامت خطابت کے لیے ایک ضرورت کے تحت انہوں نے مسئلہ، ورنہ امام ابو حنیفہ کا قاعدہ وہی ہے، متقدمین اس کے قائل نہیں ہے کسی۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ پر میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں وہ محبت لاجل القربى، رشتہ داری کی وجہ سے، فی کو اجلیہ لے لو تو اور مزہ آئے گا، الا المودۃ التی بینی و بینکم، وہ محبتیں مانگتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان میں، لاجل القربى، رشتہ داری کی وجہ سے۔ سمجھے وہ کیا ہے بھائی؟ آپ تو توحید کے دشمن ہیں، سنتے نہیں ہیں، لیکن میرے اور آپ کی رشتہ داری ہے نا، کچھ رشتہ داری کے پاس رکھو تو میری بات تو سنو نا، کم از کم آپ سے وہ رشتے مانگتا ہوں، میرے اور آپ کے رشتے تو ہے نا۔ آئے سمجھ میں نہیں ہے؟ آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے، ٹھیک ہے، وہ تھی معمار کی، کہاں کی تھی؟ مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ آدمی نے نکاح کیا عورت سے، وہ خاتون کہاں کی تھی؟ معمار کی تھی، سمجھ رہی میں، اور وہ تھی بیروہی، فرض کر لو وہ بیروہی تھی، اور شوہر بھی بیروہی تھا، شوہر بھی بیروہی تھا، سسرال والے بھی بیروہی تھے، شہر بھی ایک تھا، محلہ بھی ایک تھا، ہاں، لیکن ان بن ہو گیا، شوہر نے اس کو دے دی طلاق، ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ اب طلاق کے بعد ٹھیک مکمل طلاق ہو گئی، سال 2 سال کے بعد شوہر اپنے سابق سسر کو، یعنی اس بیوی کے والد کو فون کر رہا ہے، اپنے سابق مرحوم، یعنی یہ سسر ماکانہ تھا، اب الآن سسر نہیں رہا، سسر ماکانی ہے، سسر الآنی نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اب ہیلو، وہ سسر سے، سابق سسر سے ملنا چاہ رہا، بیوی نے فون اٹھائی، بیوی سابق کا بیوی، اب بیوی نہیں رہی، اس نے فون اٹھایا، کہا کون؟ کہا شپڑ خان، میں نے اپنا نام بتایا، شپڑ خان، اور بیوی نے کہا تیری ماں، تیری بہن، تیری پھوپھی، تیرے خالے، فلاں فلاں کتے کا بچہ، تو نے ہمارے گھر پہ کیوں فون کیا؟ تیرے فون اٹھانے کے قابل ہے کہ تیرے فون کوئی اٹھائے؟ کتے کا بچہ، تو نے کیوں فون کیا ہمارے گھر پہ؟ تو جواب شوہر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شوہر تو اب تو نہیں رہا نا، وہ کہتا ہے محترمہ میاں بیوی والا تعلق نہیں رہا، لیکن شہرداری تو ایک ہے، سمجھ میں نہیں ہے بیوی کو؟ شہرداری اور زبان اور قوم تو ایک ہے نا، مینگل ہے، تو کم از کم اس مینگلیت کے تو پاس رکھو، ٹھیک ہے وہ تعلقات شوہر بیوی والے نہیں رہے، مینگلیت کا اور شہرداری کا، زبان کا، علاقے کا، معمار کا، گلشن معمار کا، اس کا تو پاس کرو نا۔ فرماتے کہ توحید سے آپ کو چڑ ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں رشتہ داری تو ہے، آپ ہی سے تو پیدا ہو، اے قریش کم از کم ان رشتوں کے پاس رکھ، لحاظ کر کے میری بات تو سن لو نا کم از کم۔ ہو گیا مولانا؟ دغا دے کر مستثنی منقطع بنے گا، اور یہ بدل بنا دے اس کو اجرن سے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس تبلیغ پر آپ سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر وہ محبتیں جو رشتے کے سلسلے میں یا رشتے کی وجہ سے، ومن یقترف حسنۃ، جو آدمی نیکی کا اہتمام کرے گا، ارتکاب کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، اور یہ کہ اس دنیا کے اندر اس کے نیکیوں میں اضافہ کریں گے، ان اللہ غفور شکور۔ ام یقولون، یہ کیا میرے بارے میں کہتے، محمد کے بارے میں، افترا علی اللہ کذبا، محمد نے اللہ کے خلاف جھوٹ گڑھ لیا، اپنے آپ کو نبی بنایا، اور کہتے کہ مجھے وحی ہوتی ہے۔ اب بتاتے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر تو غلط ہوتا، اگر اللہ چاہے، يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تیرے زبان پر یہ کہ اللہ مہر لگا دے، اور دین کی سمجھ اللہ آپ سے یہ کہ سلب کر لے، اگر اس طرح ہوتا، بفرض المحال، خدا نخواستہ آپ غلط ہوتے تو اللہ مہر لگاتے تیرے سینے، وہ اس لیے کہ پھر یہ باطل زیادہ چل نہیں سکتا، تو پھر تو آپ باطل ہوتے، لیکن جب اللہ آپ کو روز بروز ترقی دے رہا ہے، روز بروز، یہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں کئی دفعہ گزرا ہے، انہ لا یفلح الساحرون، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور آپ لوگ دیکھ رہے میں موسیٰ روز بروز آگے جا رہا ہوں، میں اگر ساحر ہوتا تو یہ کامیابی نہ ہوتی، یہ کامیابی اللہ نے۔
فإن يشاء اللہ، اگر اللہ چاہے یختم علی قلبک، آپ کے یہ کہ آپ کے سینے پر یہ کہ اللہ مہر لگا دے اور یہ کہ قوت فہم آپ کی بالکل ختم ہو جائے، لیکن اس طرح نہیں، اس لیے کہ ایسے موقع پر تو پھر آپ باطل ہوتے، اور اللہ کا قانون یہ کہ وہ یمحو اللہ الباطل ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہ باطل کو یہ کہ ختم کر دیتا ہے، وہ یحق الحق، اور حق کو جمع دیتا ہے بکلمات اپنے وعدوں کے پیش نظر، انہ علیم بذات الصدور وهو الذی یقبل توبۃ عبادہ، توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کر لیتا ہے، لہذا تم نے شرک کیا، دین کی مخالفت کی تو توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا، وهو الذی یقبل توبۃ عبادہ ویعفو عن السیئات، اور گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ویعلم ما تفعلون، خیر و شر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخزار حضرت فرماتے ہیں جمعے کو میں اللہ کا بھلا کرے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے گیا کسی مسجد میں، جامع مسجد میں جمعہ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو میں نے دیکھا ایک خستہ حالت میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں کا مالک وہ مسجد آ رہا ہے، تو میرے ذہن میں 100% یقین آ گیا یہ بھیکاری ہے، بھیک مانگ رہا ہوگا، سمجھے، بھیک مانگ رہا ہو، جیسے فقیروں کو دیکھ کر غریبوں کو ہمارے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، تو میں نے اس کو دور سے دیکھا، اور پھٹے پرانے کپڑے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اصل چیز تو کپڑے ہی ہے، انسانیت تو نہیں ہے، کپڑے ہی ہے، سمجھے۔ وہ بہلول نے غریب نے ایک دفعہ اچھا کیا، گیا شادی پہ کھانا ہو رہا تھا، انہوں نے کہا دفعہ ہو جا، اور یہاں سے دولہا دولہے اس قسم کے لوگ آتے ہیں، بلش پش پش ماڈر ماڈر ماڈر، دفعہ ہو جا۔ بہلول گیا، وہاں سے جا کر کے ایک زبردست جوڑا لگایا، پگڑی لگائی، بہترین قسم کا جوڑا، اور وہاں آ گیا، اسی پر جہاں دعوت ہو رہی تھی، دولہا دلہن کی جو دعوت تھی، دعوت ولی میں، لوگوں نے کہا کہ تو بہت بڑا آدمی ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا بیوقوفوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ، آ جاؤ، سمجھ میں ہے کہ نہیں، آ جاؤ تشریف لا، اس کو کھانا رکھا، لوگوں کے سامنے کھانا حضرت کو بھی کھلا رہے، تو حضرت جو ہے نا وہ لقمہ لگا کر کے کپڑے پہ دیتے، سالن میں لقمہ لگا کر کپڑے پہ، پھر یہ کہ اللہ کو بوٹی اٹھا کر کے کپڑے کے، کہا کہ کیسے بیوقوف ہو، کہا بیوقوف میں نہیں، بیوقوف تم ہو کتے کے بچے، سمجھے بھائی جان، جب میں سادہ لباس میں آیا تھا تو تم لوگوں نے اندر آنے نہیں دیا، اور اچھا سا لباس کاٹن ماٹن لگایا تو تم کہتے بڑے آدمی، معلوم ہوتا ہے انسانیت کی قدر نہیں ہے، انسانیت کی قدر نہیں، قدر ہے کپڑوں کی، یہ دعوت میری انسانیت کی نہیں، یہ کپڑوں کی، اس لیے اسی پہ لگاؤں گا، اس لیے کیا کروں گا، اس لیے اسی ہمارے ہاں بھی دیکھو کہ مولوی جتنا بھی بڑا ہو اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھ میں آ گیا، مولوی جتنا بھی بڑا ہو لیکن پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر خدا کی قسم کوئی تھوکتا بھی نہیں، خود مولوی بھی اس کو پوچھتے نہیں، سمجھے۔ ایک الو کا پٹا ہو جو اللہ آپ کا بھلا کرے جامع فاروقی میں دارالعلوم بنوری ٹاؤن میں ہمیشہ فیل ہوتا ہو، اس کے ریکارڈ میں منحوس کے کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ پاس ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ پیجارو گاڑی لے کر کے اور وہ کیا کہتے ویگو گاڑی میں ہو اور پگڑی باندھے، اور یہ ہے کہ ایک دو پیچھے گن مین بھی ہو اور ہاتھ اپنا اس طرح رکھے، کہیں گے غٹ سڑے روان دے کر، کیا کہیں گے، غٹ سڑے ہے، بہت بڑا آدمی ہے، غٹ یہ وہی بے غیرت ہے کہ جو ہمیشہ فیل ہوتا تھا، سمجھے۔ ہم نے دیکھا ہمارے بہت سے ساتھی ہمارے شاگرد قسم خدا کے ٹکے کے بھی نہیں تھے، سمجھ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے سیاست میں گئے، اب اس کے بعد اگر کوئی اشتہار ہوتا ہے تو شیخ الحدیث کا نام نیچے، اس وزیر کا نام اوپر، اور جیسے وہ منحوس جو ہے نا وہ وزارتیں ختم ہو جاتی ہے، سمجھے، انتخابات میں ناکام ہوتا ہے، سال دو سال کے بعد وہی محتمم اشتہار چھاپنے والا وہ اپنے کسی مولوی کو بلاتا ہے، اس کا نام اس منحوس کا نیچے نام چلا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنا کلمہ تو درست کرو۔ ابو سعید الخزار کہتے کہ میں نے اس کو پھٹے پرانے کپڑوں میں دیکھا، میرے دل میں آ گیا کہ یہ بےکاری قسم کا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے ادھر سے آواز دی، میں نے ایسے دیکھا، میرے دل میں آ کے بےکاری ٹکے کا آدمی بھی نہیں، یہ بھیک مانگتے رہتے، جبکہ وہ بےکاری نہیں تھا، لیکن اس کی خستہ حالت کو دیکھ کر میں نے بیکاری سمجھا۔ اس نے ادھر سے آواز دی، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، یقین کر لو، جان لو، متنبہ ہو جاؤ، جو تمہارے دل میں اللہ سب کو جانتا ہے، یعنی اشارہ کر دیا کہ میرے خلاف جو تیرے دل میں نفرت ہے اللہ اس کو جانتا ہے، فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے بچو۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ اس نے کیسے اس کو پتہ چل گیا۔ میں دوڑا، بس مجھے ندامت ہوگی کہ اس طرح خلق خدا اللہ کی مخلوق کو میں نے ذلیل سمجھا، لیکن یہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، رستم ولی اللہ، اس کو کیسے پتہ۔ میں دوڑا جا کر کے اس کو راضی کر دوں، ایسے دوڑا راستے پر اور روتے ہوئے بھی گیا،
روتے ہوئے گیا تو اس نے ادھر سے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہ پھر اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نادم ہو گیا اور میں نے توبہ کر لی، اب میں نے کہا اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے قریب گیا وہ وہاں سے غائب ہو گیا، پتہ نہیں تھا کون کہاں سے۔ سمجھ میں نہیں؟ اس طرح بھی ہوتا ہے مولوی صاحب۔ اس لیے یہ جو طلباء ہے نا، یہ کبھی کبھی آپ کے پاس تو ہم کھشی جو لڑکے ہوتے ہیں نا، تو ان کو ماشاءاللہ استاد جی کہتے ہیں کہ آپ آ جانا، آپ کو میں سبق یاد کراؤں گا۔ سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں؟ تو خیال کر لینا مولوی صاحب، یہ جو ایسے ہوتے ہیں قسم خدا کے ملنگ ہوتے ہیں، سمجھے، ملنگ ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس فرما رہے تھے، فرمایا کہ ایک طالب علم آیا، میں نے کہا پتہ نہیں کہ انسان ہے یا کیا ہے، سمجھے ہے۔ فرمایا کہ مختصر المعانی کا فن ثانی میں نے کھولا، امتحان داخلہ کے لے رہا، فرمایا ادھر سے کھولا چڑھائی کر دی اس نے، ادھر سے کھولا چڑھائی کر دی اس نے، اور فرمایا کہ ایسی جگہ میں نے کھولی کہ میں سلیم اللہ اگر 2.5 گھنٹہ اس کا مطالعہ کرتا مشکل سے وہ مجھ سے حل ہو جاتی، لیکن جیسے میں نے کھولا اس نے چڑھائی شروع کر دی اس پہ، سمجھے۔ تو حضرت اقدس باقاعدہ اس کا نام لے کر کے، سمجھے بھائی جان، باقاعدہ اس کا نام لے کر کے حضرت اس کی تعریف فرماتے تھے، بڑا قابل آدمی تھا، سمجھے۔ لیکن یہ کہ درس تدریس میدان اس کو نہیں ملا، وہ ضائع ہو گیا۔ مولوی اللہ بخش ہے، سمجھے، یہ جو بلوچستان والے ساتھی جانتے ہیں، مولوی اللہ بخش لاسی سندھی، سمجھے، اس کے بارے میں حضرت فرماتے تھے، فرمایا کہ بڑے استعداد والا، رنگ کا بالکل ایسے کالا کلوٹا جیسے کہ یہ کیمرہ، سمجھے۔ لیکن یہ کہ حضرت فرماتے کہ اس کی استعداد غائبانہ طور پر حضرت اقدس، اس قسم کے بہت سے لڑکے ہوتے ہیں، سمجھے، بظاہر کہتے کہ ملنگ قسم کا آدمی۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، خیر و شر جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ ایمان والے جو عمل صالح کرتے ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، دعا سے ہٹ کر کے ایک تو اس کا عدل ہے، عدل کا فیصلہ دعا پر ہوگا، فضل کا فیصلہ اپنی طرف سے ہوگا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں عدل اور فضل میں فرق، اس سے زائد بھی اللہ ان کو دیتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ دعا کے لیے ضروری ہے قبول، لیکن کافروں کی دعائیں بسا اوقات کے مومنین اللہ آپ کا بھلا کرے وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، نام صرف ان کا ایمان، ایسے موقع پر پھر کافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ شیطان سب سے بڑا کافر ہے، اس نے دعا کی انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، چلیے تیری دعا قبول ہوگی، جا، ابھی آپ کو میں نہیں ماروں گا، آپ کو بے ست تک یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا نفخ ثانیہ تک اس کی دعا قبول ہوگی، شیطان کی یہ دعا قبول ہوگی، سمجھے۔ تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں نے شراب نوشی جب شروع کر دی، بدکاری زنا جب انہوں نے شروع کر دیا، اس موقع پر پھر مسلمانوں سے اللہ پاک نے ان پر روب ڈالا کہ کافروں کو اللہ نے غالب کر دیا۔ ایک کافر گیا کسی پہاڑ پہ کہا کہ کس چیز کا میں کافر ہوں، کس چیز کے یہ مسلمان ہیں، وہ رونے لگے۔ مسلمانوں کا وہ عروج آ گیا، یہ جو سورج اور چاند بھی بناتے تھے، مسلمان کا وہ عروج آ گیا اپنی کوٹھی کے اندر، یہ کہ اللہ بجلی نہیں ہوتی تھی، بٹن لگائے سورج آ جائے، بٹن لگائے چاند آ جائے، بٹن لگائے اللہ تارے آ جائے، تارے ہو جائے۔ یہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے کمرے میں دکھاتا ہے، وہاں ہمارے ایک ساتھی نے لگائے، سلسلہ کر دی، اب پتہ نہیں ان لوگوں نے مٹایا یا نہیں ہے، ایک کمرہ ہمارا ہے اس میں، سمجھے۔ حضرت اقدس مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، یہاں سندھ کے اندر ایک سندھی مولوی تھا، اس نے اپنے سورج اور چاند بنایا تھا، اور جس وقت یہ کہ سورج غروب ہوتا تھا رات کی تاریکی میں، وہ اپنا بٹن لگاتا تھا، اس کا سورج نکلتا تھا، پورے علاقے کو روشن کرتا تھا۔ یہ تو سائنس تو ہمارے مولویوں سے انہوں نے سیکھا، وہ کہاں سے سیکھا؟ جب مسلمان بدماشی پہ آ گئے، مسلمان اس طرح ان کا عروج تھا، زنا، بدکاری، شراب نوشی، جب یہ چیز آ گئی تو ایک کافر گیا پہاڑ کی چوٹی پر رونے لگے، کہنے لگے کہ میں کافر ہوں اور یہ مسلمان ہیں، ہم میں وہ غیرتوں کو لوٹنا نہیں ہے جو ان میں ہے، مائیں اور بہنوں کی عزتیں جس طرح یہ لوٹتے ہیں، اللہ یہ کس طرح تیرا، ہمیشہ ان کا مانتا، کبھی ہمارا تو مان، آپ نے ہمیں مشرک قرار دیا، کبھی ہمارا تو مان۔ وہیں سے مولوی صاحب مسئلہ ہی بدل گیا، سمجھتا، یہ ہوتا ہے، خیال کر لینا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہر ایک آدمی کو رزق کیوں نہیں ملتی؟ بھائی اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کے مطابق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میمن کو دے لیکن پٹھان اور بلوچ کو زیادہ نہ دے،
اتنی سی اللہ جانتا ہے. گدھے کے اگر سینگ ہوتے تو تم سوار ہو سکتے تھے؟ گدھے کے اگر سینگ ہوتے کوئی سوار ہو سکتا؟ سمجھے؟ ایسے دیتا ہے سینگ تمہیں نیچے سے ایسے اٹھا دیتا. سینگ ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ رزق اور دولت زیادہ بلوچ کو اور پٹھان کو نہ ملے تو اچھا ہے. سمجھے؟ ہمارے بلوچوں کے پاس جب پیسے اڑے تو کہ گپ جنے اڑے تو ہونے تو دیتے پیسے درو منی جیوی تو کو مان آپ کے خون اور دیت کے سارے پیسے میرے جیب میں، ایک گولی مار دوں گا اور تمہارے دیت کے پیسے میرے جیب میں. سمجھ شریف میں یہ ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ بِفَرْضِ الْمُحَالِ، اگر رزق کے دروازے اللہ کھول دے بندوں کے لیے، ہر ایک کے لیے، سب کے لیے، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر وہ سرکشی کریں، زیادتی کریں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، ایک اندازے کے مطابق اللہ جو چاہتا اتارتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. سمجھیں؟ اب ظاہر ہے کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ اس وقت 3 مہینوں میں دریا کے پیچھے جا کر اللہ کی قدرتیں دیکھتے. جن مولویوں کے پاس پیسے ابھی ان چھٹیوں میں وہ برطانیہ میں، فرانس میں ہے، اللہ کی قدرتیں پاکستان میں نظر نہیں آتی، ادھر دیکھنے کے لیے جاتے 3 مہینے. اور یہ کنگلا آپ کے سامنے پڑا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مسکین سکون سے. سمجھ رہی میں؟ مسکین کیا ہے؟ سکون، ادھر ہی پڑا ہوا. میں یہی ہوتا. سمجھ؟ میرا بھی جی چاہتا کہ اچھا پیسہ آ جائے تو ہم ویگو میں بیٹھ جائیں اور اللہ آپ کا بھلا خواہ صبح سے لے کر کے شام تک 7 گھنٹہ پڑھاؤ اور رات کو تراویح بھی پڑھاؤ. سمجھے؟ یہ دیکھو کتنے مشکل ہے. تو اچھا ہے مولوی کو خدا پیسہ نہ دے، سب کو آمین. اتنا زیادہ نہ دے کہ بے غیرت کو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سب کچھ چھوڑ دے. سمجھے؟ باقی کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوگا تو پھر ہم تو پھر یہ کہ یکسو ہو جائیں گے. خدا کی قسم تم 100 مولوی غریب لے لو اور 100 کیف متفقد 100 مالدار لے لو، غریبوں کے ساتھ ان کا تقابل کرو. ان کو تارے اگر دن کے نہیں دکھائے تو مجھے بتا دینا. یہ چیز تو میں نے کہی ہے کئی دفعہ. سمجھے؟ حضرت اقدس مفتی نعیم دامت برکاتہم العالیہ کیا مجھے بلایا تھا تو سرمایہ داروں کی تعریف ہو رہی تھی. وہاں میں نے کہا بولا مولوی کیف متفق کے طور پر الرجل خیر من المرأة، المولوی پیسہ والا والمولوی بغیر پیسہ والا. سمجھے؟ ان میں سے 100 10 آدمی بلاؤ، تمہارے پیسے والوں کا دماغ خراب نہ کرے تو پھر بتا دینا. ہم جاتے سرحد میں ادھر ادھر دیکھتے، اچھی بات ہے مولوی کو پیسہ نہ ملے. وهو الذي ينزل ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه خبير بصير بعباده. اللہ اپنے بندوں پر یہ ہے کہ باخبر ہے ان کے حالات سے. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وہ ذات اقدس ہے جو کہ بارش اتار دیتا ہے، بارش نازل فرماتے من بعد ما قنطوا، ان کے مایوس ہونے کے بعد. وینشر رحمته، اور اپنی رحمت کو یہ کہ رحمت کو پھیلاتا ہے، بارش کو یعنی بارش کے برکات کو پھیلاتا ہے. ینشر رحمتہ برکات رحمتی. آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن بھی رحمت ہے، محمد بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے، اور ان میں مناسبت بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. وہو الولی، وہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کارساز ہے. الحمید المحمود کے معنی میں جو اپنے تمام صفات میں یہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ محمود بھی ہے. ومن آیتی، اس کی آیات قدرت میں سے خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا. وخلق ما بث فیہما، بولو خلق السماوات والارض وخلق ما بث فیہما من دابۃ، اور جو چوپایا آپ نے ان کے اندر پیدا کر دیا ہے وہو علی جمعہم، ان سب کو جتنے دابۃ الارض زمین پر چلنے والے، وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. اذا یشاء یہ ظرف ہے جمع کے لیے، مصدر کے لیے، سمجھ رہے؟ اور علی جمعہم قدیر کے ساتھ متعلق ہے. وہو قدیر علی جمعہم اذا شاء، جب چاہے گا ان کو جمع کرے گا. لیکن ایک تھوڑا سا اشکال ہے. اشکال یہ ہے ومن آیتی خلق السماوات، من آیت خبر مقدم، خلق السماوات آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا، یہ بھی اس کی قدرت ہے. وخلق ما بث فیہما من دابۃ، فیہما تسنیہ زمین، آسمان و زمینوں کے اندر اللہ نے دابہ پیدا کر دیا. حالانکہ دابہ تو صرف زمین میں ہوتے ہیں. دابۃ من الارض، دابۃ الارض، یہ ان سب کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں. دابۃ فی الارض اور دابۃ وما کیا ہے، اور دابۃ الارض، یہ تینوں کا فرق بھی آپ کو. لیکن دابت جو بھی ہوتا ہے وہ زمین میں ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا. تو جواب یہ ہے کہ اطلقت تسنیہ، تو اطلاق تسنیہ کا ہو گیا. وہ ارید به الواحد مراد، جیسے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حالانکہ لولو اللہ آپ کا بھلا کریے اس سے کھارے پانی سے نکلتے ہیں. تو تسنیہ کا یہ قاعدہ بھی میں نے آپ کو لکھوایا تھا، استاخو بوڑ بچے، سمجھ شریف میں. چلیے گا.
وما اصابکم من مصیبت فهو کائن بما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچ جائے، فرماتے ہیں کہ جو کوئی پریشانی پہنچ جائے، فهو کائن بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے کہ جو تم نے بد کرداری کی ہے، تمہاری بد کردار، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے اللہ کا بھلا کرے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی مصیبتیں ان پر نہیں لاتا، گرفت ان پر نہیں کرتا۔ وما اصابکم مبتدا بنے گا، اس لیے خبر پر اللہ فا داخل ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے، نحو کی کتابوں میں بے یہی مثال ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فهو کائن بما کسبت ایدیکم، معنی مصیبتوں کی آمد میں تمہارا دخل ہوتا ہے۔ ویعفو عن کثیر من المصائب، اور اللہ تعالیٰ بہت سی مصیبتیں لاتا نہیں ہے، ان پر گرفت بھی نہیں کرتا تمہارے گناہوں پر۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، سرزمین زمین کے اندر نکل نہیں سکو گے اللہ کے عذاب سے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی من زائد من ولی ولا نصیر، کوئی والی اور کوئی حامی نہیں ہے، ولا نصیر ینصرکم، اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلام، اللہ کی آیات قدرت میں سے خبر مقدم، الجواری مبتدا ہے، الجوار جاریت کی جمع، الجوار فی البحر وہ بڑی بڑی کشتیاں، فی البحر دریا کے اندر، کالعلام جو کہ پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑ ہی کی طرح اتنی بڑی بڑی کشتیاں۔ ومن آیاتہ الجوار، الجوار فی البحر، فی البحر متعلق الجوار کے ساتھ، اور کل عالم الجوار سے حال بنے گا۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر حال کونہا کائنۃ کالعالم، پہاڑ کی طرح۔ مولانا یہ جو آپ کی مسجد ہے، اس سے بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ایسے جہاز ہے کہ یہاں سے لے کر کے اس دیوار تک، اس سے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ اوپر والے جہاز ان پر آ کر کے لینڈنگ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے ایئرپورٹ بنے ہوئی ہے، لاکھوں ٹن سامان لے کر کے چلتا ہے۔ حالانکہ ایک چھوٹا سا، ایک اللہ آپ کا بھلا کرے لوہا دریا میں پھینک دو تو دریا میں جا کر کے غرق ہو جائے گا، چھوٹا سا لوہا، ایک پاؤ کا، آدھا پاؤ کا، لیکن یہ لاکھوں ٹن سامان، لاکھوں ٹن جہاز کا اپنا وزن، لیکن وہ غرق نہیں ہوتا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ وہ میرے رب کی مہربانی ہے مولوی صاحب۔ اور جب آدمی کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کو وہ ساری چیزیں ملیں گے، ایسے ایسے جہاز مولانا، ایسے ایسے جہاز کہ یہاں سے لے کر کے وہ مسجد تک ہے، لیکن ادھر سے کالے کالے جیسے موجیں دریا کی آتی ہے، انہوں نے اٹھا کر کے پورے جہاز کو غرق کر دیا۔ سمجھے؟ یہ آپ کے ہندوستان کے کتنے علماء جو ان کی تاریخ میں آپ دیکھو جہازوں میں جا کر کے غرق ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ حضرت اقدس قاری محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی جہاز میں غرق ہو گئے، سمجھ شریف میں کہ ویسے لوگوں نے شین و یا عین و ہاں انہوں نے مشہور کیا کہ اس کو کینسر، گلے کی کینسر لگی تھی، گلے کی کینسر نہیں، یہ حج پہ عمرے پہ جا رہے تھے، اس زمانے میں یہ جہاز نہیں تھی، بحری جہاز پہ، اسی بھی غرق ہو گئے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالعلم ان یشاء، یہ ہواؤں پر چلتے جہاز، کشتیاں، سمجھے؟ ان یشاء یسکن الريح فیظللن علی رواکد علی ظہرہ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، بس ہوا کو جب اللہ ٹھہرائے، ان یشاء شرط ہو گیا، یسکن الريح جزا ہے، ہوا کو ٹھہرا دے، ہوا کو ٹھہرا دے، فیظللن، اس یسکن پر عطف ہے، فیظللن رواکد علی ظہرہ، بس وہ کشتیاں اور وہ جہاز وہ ٹھہرے ہوئے ہوں علی ظہرہ، علی ظہر البحر، دریا کے یہ کے اوپر، ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور۔ اب یہ ہمارے بلوچ جو ہوتے تھے، جب یہ انجن نہیں ہوتے تھے، پھر بھی ملکوں کو وہ اپنے چھوٹے جہازوں کو یہ ہوا پر چلاتے تھے۔ بس یہ چیزیں آپ کو بتانے کی بھی نہیں ہے، ظلم ہے، آپ کو سوائے نسوار کے ڈبے کے کوئی پتہ ہی نہیں، سمجھ رہی میں؟ ہوا پر جی مولانا چلاتے، ہواؤں کا رخ جس طرح ہوتا ہے پھر اسی کے مطابق۔ اور کبھی ہوائیں اس قسم کی چلتی ہے کہ سعودیہ جانے کے لیے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی یہ کہ افریقہ سے، صومالیہ سے جہازوں میں آگے بچوں سمیت وہ اپنے جہاز میں، لیکن ہواؤں نے ان کو چھوڑا نہیں، تو پھر یہیں پاکستان کے اندر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ مقیم ہو گئے، برطانیہ سے بھی آگے، یہاں پاکستان کے اندر یہ گوادر سے آگے آپ جائیں گے، بلوچوں کی بڑی بڑی آبادیاں، ان کا رنگ بلوچوں کی طرح نہیں ہے، ان کا رنگ وہی برطانیہ والوں کے گورے گورے خوبصورت ہے۔ آپ کہیں گے یہ یہاں تو سارے کالے کالے، دادا کمزہ نہ راغلے دے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ وہی ہے کہ جہازوں میں آئے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، واپس جا نہیں سکے، یہیں پر آباد ہو گئے۔ سب کو سبحان اللہ۔ میں دیکھ چکا ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے جنیدا پتر، سمجھے؟ اب تو یہ میٹر والے آپ کے جہاز آ گئے، سمجھے؟ لیکن یہ بھی جب ہوائیں مست ہوتی ہے جون جولائی کے اندر، تو یہ آپ کی یہ میٹر والا یہ بھی جہاں سمت مخالف سخت قسم کی ہوا ہو تب بھی اس کا جہاز نہیں جا سکتا۔
ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور اوجوب خنہ، یا اللہ چاہے تو ان جوار کو یعنی ان کشتیوں کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے بما کسبوا، ان کے شرک کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو اللہ ترک کر دیتا ہے تمہاری بدماشیوں کے، ان پر اللہ کی رفت نہیں کرتا، ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا وَيَعْلَمَ يُغْرِقُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو غرق کر کے پھر یہ کہ لِيَعْلَمَ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ ظاہر کر دے، علم کا ترجمہ آپ کو بتائے، وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہمارے آیات کے سلسلے میں یہ کہ لڑتے رہتے ہیں، ان کو اللہ ممتاز اور ظاہر کر دے، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، من زائد ہے، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، دنیا میں جو کچھ نعمتیں تمہیں مل گئی یہ شرط ہو گیا، فَهُوَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کے ساز و سامان ہے، وَمَا ثَبَتَ عِندَ اللَّهِ مبتدا ہو گیا، جو اللہ کے نعمتیں خیر وہ بہتر ہے، وہ ابقا ہمیشہ باقی رہنے والے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، للذین ابقا کے ساتھ متعلق، وعلی ربہم ایمان والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے کہ یتوکلون علی ربہم الذین یجتنبون کبائر الاسم، پہلے والے الذین پر یہ سب عطف ہے، سمجھے، وابقا للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، وابقا للذین یجتنبون کبائر الاسم، وابقا للذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وابقا للذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، پھر قرآن حل ہو جائے گا اس طریقے پر، خیال کر لینا ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے جنے دا پترے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ بیدار دماغ، خیال کر لینا بیدار دماغ ہو، سمجھے۔ وما ثبت عند اللہ، اللہ کے جو نعمتیں ہیں خیر و بہتر اور باقی رہنے والے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ویتوکلون علی ربہم اور توکل کرنے والوں کے لیے، وللذین ان لوگوں کے لیے کہ یجتنبون کبائر الاسم جو یہ کہ بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، فرماتے والفواحش اور فاحش بے حیائی اور منکرات سے، واذا ما زائدہ ہے، واذا غضبوا جب یہ کہ ناراض ہوتے تو ہم یغفرون درگزر کرتے معاف کرتے ہیں، والذین ان لوگوں کے لیے سارے ثواب ہے، وما ثبت عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وللذین استجابوا ان لوگوں کے لیے، للذین استجابوا لربہم جو اللہ کی فرمان کو قبول کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اقاموا الصلاۃ مانا یقیموا الصلاۃ، وامرهم شورى بینہم اور درمیان میں ان کے معاملات وہی شورا سے طے ہو جاتے مشورے سے، ومما رزقناہم ينفقون جو کچھ ان کو دیا ہے وہ سارے کے سارے ایک، ومما رزقناہم ينفقون۔ مولانا ایک بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، بغیر مشورہ کے میں نے سینکڑوں کام کیا اور کبھی کامیابی ہوئی نہیں ہے۔ کبھی اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے عزیز کو، اپنے دوست کو ذلیل نہیں سمجھنا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ شورا میں اللہ پاک نے برکت رکھی، سمجھتے ہیں؟ ہاں، اس کا خیال کر لیں۔ اصل میں شین اور واو اور را، شورا، شین واو اور را، مشورہ، مشورہ کے اندر شین اور واو اور را یہ اصلی ہے۔ مشورہ میں یہ شورا آپ کو بتا دوں، اصل میں مکھیاں آپ نے دیکھو گی، شہد کی مکھیاں ادھر گئے جا کر کے کیلے کا جوس، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیلے کا رس چوس کر کے آ گئی اور یہاں اس کو نکال دیا اس چھتے کے اندر، اور وہ گیا مالٹا کے درخت پہ گئی، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے امرود پہ گئی، اور وہ یہ کہ کسی اور درخت پر۔ یہ مکھیاں مختلف قسم کے جوس، بہترین قسم کے وہ رس چوس کر کے آ کر کے یہاں جو ایک ساتھ اسی سے شہد بنتا ہے، اسی کو شورا کہتے ہیں۔ اصل شورا یہ، سمجھے؟ اس لیے جب مشورہ کریں گے، مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح، شہد میں شفا ہے، اللہ مشورے کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے، اصل مشورہ یہی، سمجھے؟ اس میں اکثریت پھر یہ کہ، لیکن وہ جو یاسوب ہے ان کا جو بڑا بادشاہ ہے مکھیوں کا، ہر چھتے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ آپ شہد جب لے لیں گے نا تو چھتے کے اندر بہت سے خانوں کے مختلف خانے بنے، دیکھا کسی نے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سمجھ؟ وہ خانے اسی میں شہد ہوتا ہے نا، سمجھ رہی میں؟ لیکن بہت سے خانوں کے اندر آپ کو مری ہوئی مکھیاں ملیں گی، یعنی شہید ہو چکی ہیں، مری ہوئی مکھیاں۔ یہ وہ مکھیاں ہیں جنہوں نے جا کر کے کسی پاخانے پر کوئی بیٹھ گئی، یا کسی اللہ کا بھلا کرے کیا ہے تلخ قسم کے، کڑوے قسم کے درخت سے جوس پی کر کے آ گئی، اس کو یہ یاسوب جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی گردن توڑ دیتا ہے کہ کتے کا بچہ، آپ لا کر کے اس پورے شہد کو خراب کرتے ہو، سب کے اس لیے باعث ہلاکت ہو۔ اس لیے کوئی بھی چھتا آپ کو نہیں ملے گا جس کے اندر مری ہوئی مکھیاں آپ کو نہ ملے۔ ایسے تو تم نسوار بیچو، تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں اس سے کیا پڑا ہے؟ سمجھے؟ تم نسواری بیچا کرو، تمہارا کام۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہوتا مولانا۔ اس لیے مشورے میں ہم لوگوں نے دو بندوں کو ملایا، دو گروپ ہمارے تھے،
محنت کی، محنت مانی کر کے ان کو مشکل سے راضی کیا. راضی کرنے کے بعد اب ملے، تقریر بھی ہو گیا حضرت اقدس کا. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فریقین کا آپس میں انہوں نے کہا کہ ہماری دعوت ہے، کل سے دونوں فریق دعوت کریں گے فریقین کی، ہماری دعوت ہے. دوسروں نے کہا نہیں، کل ہماری دعوت ہے، پہلی دعوت ہمارے مولوی لوگ ہماری دعوت کہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ کل ہمارے. ارے خاموش رہو، تو آسمان سے آیا تیرا. اس نے کہا تو خاموش رہا کتے کا بچہ. جھگڑا ہو گیا کہ کل دعوت، پہلی دعوت کس کی ہوگی؟ پٹھان و بلوچ یہی تو کریں گے اور کیا کریں گے. اب مولویوں کا دماغ گھوم گیا کہ ان میں تطبیق کس طرح دے دیں. لیکن دعوتیں الگ الگ ہوں گی، ایک ساتھ نہیں ہے کہ اٹھا کر کے لا. وہ صورت بھی ہمیں پیش آیا، ہم نے وہ بھی کیا پٹھانوں میں. ادھر اللہ کا بھلا کرے کراچی میں ہوا تھا. آیا سمجھ میں؟ سارے مفتی دارالعلوم، بنوری ٹاؤن، فاروق کیا اور احسن علوم سب کے مفتی آگے صبح 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک مشکل سے پٹھانوں کی صلح کرا دی. اس کے بعد پھر میرا بیان ہوا، بنوری ٹاؤن والوں نے، دارالعلوم والوں نے کہا بیان آپ کریں. میں نے بیان کر لیا اور نصوص پیش کیا اوس اور خزرج کے. اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پٹھانوں کے اس گروپ نے کہا ہم نے کھانے کا اہتمام کیا، انہوں نے کہا ہم نے اہتمام کیا. انہوں نے کہا اجماع کور کے تصور ملا راضا، انہوں نے کہا ہمارے کور پہ آ جاؤ. انہوں نے کہا استاپا مور، انہوں نے کہا استاپا مور. شروع ہو گئے پٹھان مور مور پہ شروع ہو گئے. آیا سمجھ؟ اب ہو گیا جھگڑا. لیکن یہ آسان مسئلہ تھا. یہ کیا تھا؟ آسان مسئلہ تھا. کیا کر دیا ساتھیوں نے کہا کہ جی دسترخوان بچھائیں گے ہم یہاں مسجد میں، تم دونوں اپنے کھانا لاؤ. اس پر تطبیق ہو گئی آسان. لیکن وہ مسئلہ سخت تھا. یہ کہتے کل ہماری دعوت ہے، دوسرا گروپ کہتے کل ہماری دعوت ہے. کیا کرو؟ ان کے سرغنے 2 تھے. تو ایک چرواہا تھا، سمجھے؟ آیا سمجھ میں؟ چرواہا غریب. وہ کہتے کہ مولوی صاحب علم تو آپ نے پڑھا ہے. آہستہ آہستہ مجھے کہا علم تو پڑھا ہے لیکن عقل نہیں ہے آپ کے پاس. ادھر آ جاؤ میں ترتیب بتاتا ہوں. بولو. وہ چرواہا وہ اس کا چچا ہے، سمجھے، حماد کا. اس نے کہا کہ عقل تو تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، آ جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں آہستہ آہستہ. مجھے آہستہ آہستہ کہا، ان سے کہا کہ ان سے کہو اللہ کے گھر کو مانتے ہو نا، فیصلہ تو مسجد میں ہو چکا ہے، مسجد کو مانتے ہو؟ تو دونوں گروپ کہیں گے ہاں. کہیں گے کہ جس گروپ کا گھر مسجد سے قریب ہے پہلے ان کی دعوت ہوگی، اس کے بعد ان کے سرغنے ہوتے نا، تو سرغنہ جس کا گھر مسجد سے پہلے قریب اس کی دعوت پہلے ہوگی اور دوسرے کے بعد میں. چنانچہ میں خاموش رہو خاموش رہو خاموش. ایک بات سنو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ مسجد کو اللہ کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. سب مسجد کو مانتے ہیں. ارے بابا اب فیصلہ یہی ہے اللہ کے لیے، جس کا گھر مسجد سے قریب ہوگا پہلی دعوت اس کی ہوگی. خاموش ہوگی. مسئلہ ٹھیک ہو گیا مولوی صاحب. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ منطق پڑھی ہے نہ معقولات پڑھی، لیکن مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. ہے یہ ہوتا ہے مولانا. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. یہ ایمان والے وما عند اللہ خیر وابقا. اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں وہ بہتر ہے اور باقی ہے ایمان والوں کے لیے. وہ ایمان والے کے یجتنبون کبائر الاسم، اور وہ ایمان والے کے الذین استجابوا لربہم، جو اللہ کی بات کو مانتے. وہ ایمان والے الذین اذا اصابهم البغي، جب ان پر ظلم و زیادتی ہو جائے، ہم ینتصرون، تو بدلہ لیتے مناسب بدلہ. وجزاء سیئۃ، چونکہ قانون یہ وجزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ سیئۃ بمثلها، سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ برائی سے آپ دے سکتے ہیں. یہ رخصت ہے مولانا، سمجھ. فمن عفا، لیکن جو آدمی اگر معاف کرے، اس کے ساتھ برائی ہو گئی لیکن وہ معاف کرتا ہے، وہ اصلح، اور اللہ کا بھلا کرے اصلاح کر لیتا ہے، فاجرہ علی اللہ. یہ عظیمت ہے مولانا. انہ لا يحب الظالمین. ولمن انتصر، اس کو سمجھ. ولمن انتصر بعد ظلمہ، مظلومیت کے بعد اگر کوئی بدلہ لے لیتا ہے، فاولئک ما علیہم سبیل، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. خیال کر لینا یہ ظلم مظلومیت کے معنی میں مولانا، جیسے کہ قتل سورہ احزاب کے اندر مقتولیت کے معنی میں، شہادت کے بارے میں قتل مقتول. اب خیال کر. وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمہ، میں نے حبیب کو 10 تھپڑ مارا اور کس کر کے میں نے مارا، میں ظالم ہوں، یہ مظلوم ہے.
اور یہ اپنے مظلومیت کے بعد کل کس کر کے مجھے 10 تھپڑ مارتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وَلَمَنِ انتصر، اور جو آدمی اللہ کا بھلا کرے بدلہ لے لیتا ہے بعد مظلومیتی، وہ حبیب ہے جو مظلومیت کے بعد اس نے بدلہ لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ پہلے والا جو گزرا اگر کوئی معاف کر دے تو کر دے، لیکن حبیب معاف نہیں کرتا. فمن عفا واصلح، یہ سندھی اور میمنوں کے لیے. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمی، یہ پٹھان اور بلوچ کے لیے. ہاں اللہ پاک ہر قوم کی طبیعت اور مزاج کا اللہ پاک نے رہے، اس لیے ہمارے ہاں عزیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہمارے ہیں. اڑے ہو گیا بولو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ رخصت ہے سمجھے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ عزیمت ہے اللہ کا بھلا کرے. ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم سبیل، یہ بھی رخصت ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، لیکن یہ کہ الزام اور گرفت یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے یبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین کے اندر ناحق فساد کرتے پھرتے. اولئک لهم عذاب علیم. ولمن صبر وغفر، جو صبر کرے اور معاف کر دے. ان ذلک لکائن من عزم الامور، یہ بہت بڑے بلند ہمتی کی یہ کہ بات ہے. ولمن صبر وغفر